تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ سوال ہمارے سامنے، علم سیاسیات کے مطالعے میں سلوکی انداز فکر کی وضاحت کیجیے۔ علم سیاسیات میں سلوکی انداز فکر، سلوکی ہوتا ہے بیہیویئر اپروچ ان پولیٹیکل سائنس، آغاز یعنی اس طریقہ کا مطالعہ کا آغاز کب ہوا؟ سلوکی یا کرداری انداز فکر نے امریکی ماہر نفسیات واٹسن اور سکنر اور روسی ماہر نفسیات پاولوف کی تحقیقات اور تحریروں سے جنم لیا اور جلدی سماجی علوم سوشل سائنسز کے مطالعہ میں بطور سائنسی منہاج اہم کردار یا اہم مقام حاصل کیا۔ علم سیاسیات میں شکاگو یونیورسٹی کی شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر چارلس ای ایم میریم نے اس کا دائرہ علم سیاست تک وسیع کر دیا۔ چارلس ای ایم میریم کے شاگردوں اور رفقائے کار جن میں ڈاکٹر ہیرلڈ ایس ویل اور گوسنل شامل ہیں، سلوکی انداز فکر کو مقبول عام بنانے میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم اور دوسری عالمگیر جنگ ہے جس میں یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل کے دنوں کی بات ہے، یعنی اس سے کچھ دن پہلوں کی بات ہے۔ یہ حضرات علم سیاسیات میں تاریخی، قانونی اور ادارہ جاتی طریقوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف تھے۔ ان کی بجائے وہ چاہتے تھے کہ سیاسیات کا مطالعہ قدرتی یا فطری علوم کے طریقوں کے تحت کیا جائے اور صرف قابل مشاہدہ مظاہر کو زیر بحث لایا جائے۔ نیز مطالعہ کا موضوع فرد، گروہ یا ادارے کا کردار ہونا چاہیے۔ عام لفظوں میں کردار سے مراد فرد یا گروہ کا طرز عمل ہے جو اس کی سوچ، تھنکنگ، فعل، ایکشن، محسوسات، فیلنگ اور کال سینگ سے تشکیل پاتا ہے، لیکن اس پر اس کا ماحول جو ہے انوائرمنٹ، جماعت، حیثیت، خواہشات، محرکات اور دباؤ نمایاں طور پر شامل ہیں۔ دوسری عالمگیر جنگ 1945 اور 1939 سے 1939 تک ہوئی تھی۔ اس کے بعد علم سیاسیات میں سلوکی انداز فکر اس قدر غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ اسے سلوکی انداز یا سلوکی انقلاب بیہیویئر کہتے ہیں۔ اس کے حمایتیوں میں ڈیوڈ ایسٹن، ہانز ایلاو اور رابرٹ ڈال کے نام نمایاں ہیں۔ سلوکی انداز فکر کے نمایاں اصول۔ پروفیسر ڈیوڈ ایسٹن کی نظر میں سلوکی انداز فکر مندرجہ ذیل 8 اصولوں پر مشتمل ہے۔ 8 اصول کون کون سے؟ پہلا ہے سیاسی مظاہر یا زندگی کے باضابطہ انداز۔ سیاسی مظاہر یا سیاسی زندگی کے انداز میں باضابطگیاں موجود ہوتی ہیں جنہیں دریافت کر کے قاعدہ یا کلیہ کی عمومی شکل جو ہے جنرلائزیشن میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تعمیم کی کرداری پرکھ، ان باتوں اور عمومی قاعدہ کلیوں کو کردار کے حوالے سے پرکھا جاتا ہے، یعنی باتوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ تحقیقی اصولوں کی چھان پھٹک، معلومات کو حاصل کرنے اور ان کی تشریح میں مددگار اصولوں اور ذرائع کو بلا پرکھے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خوب چھان پھٹک کی جاتی ہے۔ پیمائش اور مقداری رشتے، سیاسی مظاہر کے متغیرات میں مقداری رشتوں کا ہونا ضروری ہے اور ان کی پیمائش کا کچھ مقصد اور فائدہ ہونا چاہیے۔ اخلاقی اقدار اور سائنسی تحقیق کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ اخلاقی تحسین و اقدار اور سائنسی تجربات کی تشریح جو ہے الگ الگ ہونی چاہیے۔ باضابطہ تحقیق یعنی ایسی تحقیق جو بالکل باضابطہ ہو، جس کا باقاعدہ طریقہ کار ہو۔ تحقیق کو باضابطہ ہونا چاہیے۔ تجرباتی تحقیق نظریہ تھیوری کی روشنی کے بغیر فضول ہے، اور وہ نظریہ جس کی پشت پر معلومات نہ ہو وہ بھی فضول ہے۔ سیاسی کردار سے باخبر کردار انداز تحقیق کو بروئے کار لانے سے قبل سیاسی کردار یا سلوک کی سابقہ تفہیم و تشریح سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ ادغام کرداری محقق کے لیے لازم ہے کہ وہ دیگر سماجی علوم جیسے کہ عمرانیات، نفسیات، معاشیات، شماریات سے حاصل شدہ معلومات کو استعمال میں لائے اور یوں ایک متحدہ سماجی سائنس ذخیرہ علم کے لیے کے قائم میں مدد دے۔ سلوکی انداز فکر کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ اس کی مندرجہ ذیل خوبیاں: جدید انداز فکر۔ علم سیاسیات ایک قدیم ترین سماجی علم ہے۔ کم و بیش 2500 سال قبل اس کا آغاز یونان میں افلاطون اور ارسطو کی سیاسی تحریروں ریپبلک اور سیاسیات سے ہوا، یعنی نبی پاک دوسرے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پیدا ہونے سے بھی 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ابتدا سے ہی اس علم پر فلسفہ، اخلاقیات اور معیار سازی نے غلبہ حاصل کر لیا۔
اور معیار سازی نے غلبہ حاصل کیا۔ میکاولی نے اگرچہ 15ویں صدی عیسوی میں علم سیاسیات کو اخلاقیات سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بذات خود تاریخیت تک محدود ہو کر رہ گیا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد کی دہائیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم نفسیات میں بے پناہ ترقی اور فلسفہ کے جدید رجحانات نے سیاسی سائنس دانوں کو بھی متاثر کیا۔ اس طرح علم سیاسیات میں کرداری انداز فکر کو رواج ملا۔ یہ ایک جدید طرز فکر کا نام ہے۔ اس میں فطری سائنس علوم کی باضابطگیاں اور غیر جانبداری تحقیق کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور محقق کے ذاتی میلانات اور پسند اقداروں کو سیاسی تحقیق و تجربہ سے الگ رکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سیاست ایک جاری عمل۔ سلوکی انداز فکر کے مطابق سیاست ایک رواں دواں اور جاری عمل ہے۔ روایتی فکر سیاست کو جامد اور ساکن قرار دیتا تھا۔ سلوکی انداز فکر اداروں کے بجائے سیاسی اداروں کے رویوں اور طرز عمل کو زیر بحث لاتا ہے۔ سیاسی اداروں کے عمل پر ان کے ذاتی اور ماحولیاتی عوامل کے اثری افرینی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نئی تبدیلی خوش آمدید کہتا ہے اور ان کی تشریح و توجیہ کرتا ہے۔ سیاسی تحقیق کے نئے موضوعات۔ سلوکی انداز فکر کی ترویج سے قبل روایتی انداز فکر یا ریاست اور حکومت یا محض مخصوص سیاسی اور اداروں اور ان کے مابین قانونی تحقیقات کے مطالعہ تک محدود تھا۔ سلوکی جو انداز فکر ہے نہ صرف ایک جدید انداز فکر ہے، بلکہ اس کے رواج سے سیاستدانوں کو سیاسی تحقیق کے لیے نئے موضوعات بھی ملتے ہیں، جن میں رائے شماری کے رویے، سیاسی تربیت، فشاری گروہ سرگرمیاں، سیاسی قوت کا جو حصول ہے برقراری استعمال، اس کے بعد عدالتوں کے فیصلوں کے پس پردہ محرکات، سیاسی عمل میں لوگوں کی شرکت اور ممکنہ سیاسی واقعات کی پیشگوئی بھی شامل ہے۔ جدید علم سیاسیات کا آغاز سلوکی انداز فکر کے جو حاملین ہیں ان کی تحقیقی اور علمی کوششوں سے ایک جدید علم سیاسیات مورد وجود میں آیا ہے، جو انسانوں کے سیاسی طرز عمل اور باہمی تعامل کا سائنسی مطالعہ کرتا ہے، اور جس کا سکوپ روایتی علم سیاسیات سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ متحدہ علم سماجی علم۔ سلوکی انداز فکر کی بدولت ایک متحدہ سماجی علم کی بنیادیں استوار کرنے میں اہم مدد ملی ہے۔ اس سے قبل مختلف سماجی علوم مثلا نفسیات ہو گیا، سیاسیات ہوئی، عمرانیات، انسانیات، اخلاقیات اور معاشیات، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے خصوصی مطالعہ کے لیے وقف تھے۔ سلوکی انداز فکر کی بدولت ان تمام سماجی علوم کے حاصلات کو یکجا کرنے کے لیے ایک متحدہ سماجی علم وجود میں آیا ہے۔ یعنی یہ جو دوسرے علم ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیشگوئی کے امکان۔ پیشگوئی کے امکانات میں اضافہ کرداری یا سلوکی انداز فکر کی بدولت گروہ اداروں کے مستقبل میں کردار اور سیاسی واقعات کی پیشگوئی میں اضافہ ہوا ہے۔ سلوکی انداز فکر پر اعتراضات۔ سلوکی انداز فکر دیگر افکار کی طرح انسانی تحقیق ہے، لہٰذا یہ نقائص سے پاک اور اعتراضات سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ روایتی طرز فکر مثلا فلسفیانہ، اس کے بعد فقیہانہ، تاریخی، قانونی، ادارہ جاتی طریقوں کے خلاف رد عمل کے طور پر ظہور میں آیا، لہٰذا یہ افراد تفرید کا شکار ہے۔ اس کے حامی اور مخالفین میں بھی ابھی تک بحث و مباحثہ اور استدلال جاری ہے۔ سلوکی انداز فکر پر کیے گئے اعتراضات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حامیوں کا جارحانہ انداز۔ سلوکی انداز فکر کے حامیوں نے اپنے کوششوں کے انقلاب کا درجہ اور سلوکی انداز فکر سے وابستگی کو روشن خیالی اور جدیدیت کا مظہر قرار دے کر علم سیاسیات کا واحد تحقیق میں نہاج قرار دینے کی کوشش کی، جسے درست طرز عمل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے بعد سلوکی انداز فکر ایک جدید طریقہ کی حیثیت سے قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن اسے واحد طریقہ قرار دینا جائز نہیں۔ اس کے کون حامی ہیں؟ اس کے حامیوں نے اس کی جائز حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے علم سیاسیات ایک بحران اور المیہ کے شکار ہو کر رہ گیا، جس کا اس کے حامیوں کو بھی اقرار ہے۔ علم سیاسیات کی جداگانہ مضمون کے طور پر شناخت اور تحقیق، چونکہ علم سلوکی انداز فکر ہے تمام دیگر سماجی علوم کے حاصلات اور نتائج پر مبنی علم سیاسیات وجود میں لانا چاہتے تھے، لہذا نفسیات، عمرانیات اور انسانیات میں مشتمل طریقوں کے استعمال سے علم سیاسیات کی اپنی جداگانہ حیثیت کو دھچکا لگا، مشکوک مالیاتی اداروں کی پشت بنائی۔ سلوکی انداز فکر پر مبنی تحقیق کو بعض
مالیاتی تجارتی ادارے مثلا فورڈ موٹر ران اور کارپوریشن اور ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کی مالی امداد حاصل ہے، اسی لیے اسے بعض لوگ غلط اور شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، یعنی اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔